بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ذی وقار علماء کرام، رسول کو اور دوست، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر 3 چیزیں بیان ہوئی۔ پہلی بات فاتبعونی، کہ اگر یہ لوگ سارے اہل ایمان صرف اور صرف خالص پیروی کرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا نتیجہ ہوگا یحببکم اللہ، کہ اللہ تجھ سے محبت کرے۔ پہلی بات کہ اتباع رسول کرو گے تو اللہ محبت کرے، اور جدو محبت کرے گا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ غفر جو ہے یہ عربی زبان میں گڑھے نو کیا جاتا ہے، ایسا گڑھا جہاں بہت سارا گند اکٹھا ہونا، ڈھیر، تو گڑھا کھود کے اس سارے گند کو، کوڑا کو اس میں پھینک دیا جاتا ہے، اوپر سے تازہ مٹی اس پہ ڈال دی جاتی ہے تاکہ بدبو نہ آئے۔ عربی میں اسے غفر کہتے ہیں۔ لفظ فرماتا ہے کہ سارے گناہوں کو اپنی رحمت کے گڑھے میں ایسا ڈال دوں گا، اوپر سے ایسی رحمت پھیر دوں گا کہ تمہارے گناہوں کی دوبارہ بدبو بھی نہیں آئے۔ شرط یہ ہے کہ خالص اتباع ہو، خالص بھی ہو اور صرف اکیلے مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اتباع کس کی ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع جو ہے اس کا معنی ہماری زبان میں پیروی ہے، اور پیروی کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا۔ نقش قدم کا معنی ہوتا ہے کہ آگے آگے جو نقش بنے نا بندے کے پاؤں کے چلنے کا، اس پر چلنا، نہ اس سے پاؤں آگے ہو، نہ پیچھے ہو، نہ دائیں ہو، نہ بائیں ہو۔ فرمایا تمہارے لیے نشانات جو مقرر کیے نا رسول اللہ نے اپنے قدموں کے، اس پر چلو۔ جس محبوب کے قدموں کو دیکھ کے چلنے سے جنت نصیب ہو جاتی ہے، بتائیے اس محبوب کی اپنی شان کتنی بلند ہوگی۔ یہ ہے ان کے نقش پا، قدم بھال، قدموں کے نشانات جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا ان قدموں کے نشانات پر چلے وہ جنت ہی ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی کہ جن کے قدموں کے نشانات پہ چلنے سے کیا نصیب ہوتی ہے؟ جنت۔ اتباع جو ہے یہ لفظ جو ہے طبیعہ سے نکلا ہے، تابع طبیعہ سے یہ نکلا ہے۔ طبیعہ عربی زبان میں بچڑے نو کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے، کل سمجھ آ رہی؟ عربی زبان دے اندر طبیعہ کہتے ہیں اس بچڑے کو جو پہلے پیدا ہوتا ہے، وہاں سے وہ طبیعہ شروع ہوتا ہے۔ آگے اس کی آگے عمر ہے، جو علماء کرام جانتے ہیں، کتاب و زکوٰۃ جو پڑھتے سمجھتے ہیں اس میں طبیعہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اس سے یہ لفظ اتباع ہے۔
طبیعہ بچڑے کو پا جائے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہے پیروی اتباع۔ وہاں سے یہ لفظ کیوں لیا گیا؟ جو طبیعہ ہوتا ہے نا، جو بچڑا ہوتا ہے، اس کا ایک خاص وصف ہوتا ہے۔ جس دن گاں وغیرہ بچڑا دے، گاں سوئے اور بچڑا پیدا ہو، تو بچڑا زمین پر وہ طبیعہ گرا ہو، پیدا ہونے کے بعد زمین پہ ہوتا، مالک اگر جاگ رہا ہو، موجود ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس بچڑے کو صاف کرتا، اور ساتھ گاں بھی تعاون کرتی، وہ بھی جیب شیب اپنی زبان پر اس طبیعہ پر، اس بچڑے پر۔ جب وہ صاف ہو جائے بچڑا طبیعہ، تو وہ اپنے پیروں سے اٹھن کی کوشش کرے، کیونکہ 2 دفعہ ڈگتا ہے پھر مضبوط ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے سیانے سمجھدار نے پہلی رسی بنا کے رکھی ہوتی، انہوں پہلے دن ہی رسی مار دیتا ہے کہ تو آوارہ نہیں، تو سائیاں دا تیرے مالک ہے، تو انہوں اٹھ بیٹھا ہے، تیری زندگی شروع ہونے لگی، تو ان طبیعہ ہے، آوارہ نہیں، تو تینوں رسی مار رہے ہیں، تینوں نک مار رہے ہیں، یا رسی مار رہے ہیں، تینوں بن رہے ہیں، تو غلام ہے، آزاد نہیں تو۔ کاش یہ نقطہ فلسفہ آپ بھی سمجھ لیں کہ آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ایک آقا ہے، ایک سرکار ہے، ایک پیر ہے، ایک مرشد ہے، ایک مطاع ہے، مقتدا ہے، ایک نبی ہیں آپ۔ کاش آپ اپنی حیثیت کو جان گئے ہو کہ ہم آوارے لوگ نہیں ہیں، آزاد لوگ نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے ناکوں میں نکیل ہے، ہم جکڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی غلامی میں۔ یہاں غلامی ہے، وہاں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں آزادی ہے، یہاں تھوڑی سی غلامی ہے، وہاں مرضی ہوگی آپ کی۔ فَاتَّبِعُونِی، وہ طبیعہ، وہ بچڑا، اس نو نا جدو بن دیندا ہے نا قلعے، گل سمجھ آندی پئی؟ پنجابی سمجھ آ رہی؟ جدو اس نو قلعے ہوتے بن دیندا ہے، بعد لوگ اس نو گائے دے قلعے دے بن دے بعد تھوڑا جہا قریب جا کے ہٹا کے بن، اس بچڑے دا، اس طبیعے دا ایک وصف ہوتا ہے، وہ جدو رسی کھولو نا، اس باڑے کئی گاواں ہوندی ہیں، کئی بیل ہوندے ہیں، کئی جانور ہوندے ہیں، لیکن وہ طبیعہ جیڑا ہے کسی اور والے پاسے جاندا ہی نہیں، کسی اور نو پہچاندا ہی نہیں، کسی اور والے پاسے ویندا ہی نہیں، سیدھا جاندا ہے مال۔ وہ دل و دماغ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، وہاں سے ہی لفظ اتباع نکلا، جس کے دل و دماغ میں کوئی دوسرا نہ ہو سوائے مصطفیٰ۔ سارے دماغ جو نکال لو، ایک ہی دماغ میں سنبھالو، اور وہ کون ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، ایک راستہ ایک ذریعہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، کہ خالص پیروی کرو، خالص اتباع کرو، طبیعہ بن کے وکھاؤ، ہر ایک نو دماغ جو نکالو اور ایک دماغ اندر سنبھالو۔ کون؟ فرمایا وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
سوائے مصطفیٰ علیہ السلام کے کوئی دل و دماغ میں نہ ہو، ہر حال میں اتباع اور اطاعت کس کی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتباع رسول اللہ کی ہے، اتباع لی۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ اتباع کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حق آپ کا ہے، یہ شان آپ کی ہے، یہ وصف آپ کا ہے، یہ درجہ آپ کا ہے، یہ حیثیت آپ کی ہے۔ رب کی زمین پر کسی اور کی اتباع نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ یہ کسی اور کی اتباع کرنی ہوتی یا کروانی ہوتی تو اللہ نبی نہ بھیجتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کی قیامت تک کوئی نبی، کوئی مرشد، کوئی مطاع، کوئی امام نہیں آئے گا، کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور پیغام نہیں آئے گا، کوئی اور وحی نہیں آئے گی، ان کی قیامت تک وحی نہیں آئے گی، جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ فرما الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے سن لیجیے، آپ دی اتباع واجب ہے، آپ تے ہی فیصلہ ہوئے گا قیامت والے دن، فیصلہ آپ دی اتباع تے ہوئے گا، آپ ہی میزان دے کول کھڑے ہوں گے، جہاں اعمال کا وزن ہوگا وہاں مصطفیٰ معیار ہوں گے، اور جبریل بھی پاس کھڑا ہوگا۔ جہاں میزان تکڑی ترازو لگا ہوگا نا وہاں جبریل پاس کھڑا ہوگا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے آخری امتی تک، پہلے انسان تو لے کے آخری انسان تک ساری کائنات موجود ہے، میزان لگا ہوا ہے، وزن ہو رہا ہے، ترازو لگ گیا، الوزن یومئذ الحق، قیامت تول حق ہے، وزن حق ہے، میزان حق ہے، اعمال نو تولیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی تولے جان گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے جڑے رب نو بڑے پیارے نے، وزن اندر بڑے بھارے نے، اور زبان تے بڑے ہلکے نے، تولیا جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہن بندہ سوچدا ہے کلمے نو کیویں تولیا جائے گا؟ بولو کلمے نو کون تولے گا؟ جدو اللہ نے تولنا پھر تو کوئی مشکل نہیں نا، میں تسا تولنا ہوئے تے مشکل ہے، تو یہ خالق کائنات نے تولنا ہوئے تے مشکل کوئی نہیں۔ قریش مکہ نے ایک بات کہی سی نا، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈی شریعت آندی ہے، تواڈا قرآن آندا ہے، احادیث آندیاں نے کہ قیامت والے دن سر دے بل چلنا ہے، قیامت والے دن اللہ سر دے بل چلا ہے، تے سر دے بل بندہ بھلا کیویں چل سکدا ہے؟ چلدا تے ہے پیراں تے، سر دے بل کون چل سکدا ہے؟ تے نبی علیہ السلام تے وہی آئی ہے، فرما محبوب جی نوں دس دو، کوئی اور عقلی جواب دین دی لوڑ کوئی نہیں، اتنی ہی بات کہہ دو کہ سر دے بل او چلاوے گا جڑا پیراں دے بل چلا رہا ہے، جڑا پیراں دے بل چلان تے قادر ہے، اور کئیاں دے پیر بھی ہوندے نے چلن دی سکت ختم کر لیندا ہے۔ فرما وہ رب چلائے گا سر کے بل جس نے پیروں پر چلنے کی توفیق بخشی، قیامت والے دن وہی سر کے بل چلا کے کائنات کو دکھائے گا کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں، جو میں چاہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وہ سر دے بل چلا لے گا، اللہ کلمات کو تولے گا، نماز تولے جائے گی، روزہ تولا جائے گا، اعمال تولے جائے گا۔ اس دور میں کوئی مشکل نہیں سمجھنا یہ بات، پرانے دور میں تو مشکل تھا، صحابہ نو سلام پیش کرو جنہاں اس وقت من لیا سی،
کہ اعمال کو تولا جائے گا. اور نہیں منتے بعض لوگ. صحابہ سارے منتے تھے کہ اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا، قرآن نے کہہ دیا اعمال کو تولا جائے گا. بات آج سمجھ نہیں آتی، نہ آئے کل آ جائے. کیا ابھی امریکہ میں کوئی بات کرے وہاں سے الفاظ اٹھا کے یہاں فون کے ذریعے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ جو وہ بولتا ہے وہی یہاں پہنچ رہے. درمیان کوئی تار شار لگی ہونی ہے. وہاں کے بولے ہوئے الفاظ وہاں کھڑا ہوا انسان یہاں لائیو گفتگو کرنے پر یہ چیز ہمارے سامنے زہر ہے، تو جب رب اس کو تولے گا تو کون سمجھے گا؟ ہوا کو ذرا، یہ ہوا جو آ رہی ہے ذرا اس کو پکڑو گا، پکڑ نہیں سکتے، لیکن ٹائر میں اس کو بند کر کے ناپا جا سکتا ہے کہ 30 پوائنٹس ہوا اس ٹائر میں ہے. اگر ہوا کو تم ناپنے پر قادر ہو تو کلمات کو رب بھی تولنے پر قادر ہے. بارش اتنی ہوئی، ہوا جھکڑ اتنا تیز تھا، زلزلے کی رفتار 6.0 اتنی تھی. جب زلزلہ کو تولا گیا، ناپا گیا، تو اللہ جب رفتار کو ناپ رہی ہے دنیا، تو اللہ کیوں نہیں کلمات کو تولنے پر قادر؟ وہ تولے گا، اعمال کو تولے گا. سامنے جبریل کھڑے ہو، اللہ فرمائے گا جبریل تول رہے اعمال ساری کائنات کے، آپ ذرا یہاں کھڑے ہو. یہاں محدثین نے لکھا ہے جبریل پاس کیوں ہوگا؟ جبریل میزان پہ وہ عمل چڑھنے ہی نہیں دے گا وہ جو نبیوں پہ لایا نہیں ہے، کیونکہ ہر نبی پر شریعت کون لایا؟ جبریل. جبریل نہیں چڑھنے دے گا وہ جو نہیں لایا. ہن ویکھ لو پر تواڈے محلے کیڑی شے رہ جانی جس کو جبریل نے وزن نہیں ہونے دینا. جبریل نے کہنا ہے یہ میں لے کے گیا نہیں، تو یہ تلے گی کیسے؟ تلے سنت کا وزن ہوتا ہے، بدعت کا وزن تو نہیں ہے نا. وہ تولی جائے گی جو میں لے گیا ہوں، میں پاس کھڑا ہوں، ہر نبی کی وحی کا گواہ ہوں، ہر نبی کی سنت کا گواہ ہوں. جو آسمان سے میں دین لے کے نہیں گیا آج وہ نہیں تلے گا. تلے گا وہی جو میں جبریل نبیوں پہ لے جاتا تھا. تل رہا ہے کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نال محبت جانے و خالص اتباع کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع 5 انداز میں ہونی چاہیے. جب تک 5 انداز دے اندر اطاعت نہیں ہوگی، اتباع نہیں ہوگی، تو وہ اتباع نہیں ہے. پہلا انداز، جھیڑا بھی عمل کر رہے ہو دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے، جو بھی عمل کرو اس عمل کا حدیث میں ثبوت ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں یہ حدیث میں ہے یا نہیں. میرا سوال ہے جڑا کام حدیث ہے نہیں تو انہوں کرنے دی لوڑ کیڑی؟ مجبوری کیا ہے؟ جو کام رسول اللہ نے کیا نہیں وہ تم کرتے کیوں ہو؟ جب اس کے بارے میں قیامت والے سوال نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، تو وہ عمل تم کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ بتا دو. ہمارا سوال، ہماری دعوت، ہمارا پیغام، ہمارا مسلک، ہمارا منہج سنیے. ہم آج تک 1400 سال گزرے گئے ہماری اس جماعت کو، عقیدے کو، منہج کو، دعوت کو، آج بھی ہم اسی چیز پر کھڑے ہیں کہ ثواب اسی پر ملے گا جو مصطفیٰ نے کیا ہے. نہیں کریں گے کوئی نیا عمل. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اگر میں مسجد میں داخل ہو جاؤں، ایک کونے میں مسجد میں آگ لگی ہو اور دوسرے کونے میں بدعت ہو رہی ہو، میں پہلے آگ نہیں بجھاؤں گا، میں بدعت کو مٹاؤں گا، اس لیے کہ آگ سے مسجد جل جائے گی، دوبارہ عمارت تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کونے میں جو بدعت ہو رہی ہے یہ جہنم کی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو.
بدعت کوئی معمولی جرم، بدعت کو سمجھ لے، دل و دماغ میں بٹھا لے۔ بدعتی آدمی جو ہوتا ہے رسول اللہ کو آخری نبی نہیں سمجھتا، زبان سے 1000 بار کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا رہے، جس نے بدعت جاری کی ہے وہ کیا جانے کہ آخری نبی ہونے کا معنی کیا۔ اگر ہر سال، ہر زمانے، ہر مہینے کی الگ بدعت جاری کرنی تھی تو مجھے بتاؤ آخری نبی ماننے کا معنی کیا؟ آخری نبی ماننے کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی نیا مسئلہ اسلام میں آئے گا نہیں آئے گا۔ اگر ہر مہینے کی الگ الگ بدعت بنانی تھی تو پھر آخری نبی کا معنی۔ امام مالک فرمایا کرتے ہیں جس نے دین میں بدعت جاری کی ہے وہ رسول اللہ کی امانت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین ہونی چاہیے تھی، ثواب تھا، اجر تھا، لیکن نبی پاک نے بتلایا نہیں ہے یا کر نہیں پائے، میں نے آ کے اس کو مکمل کیا۔ اس لیے بدعت اتنا بڑا گناہ، گناہوں سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بھی گناہ ہے، شراب بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، گانا سننا بھی گناہ ہے، یہ ساری چیزیں گناہ ہے۔ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ بدعت ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اس کے بعد بدعت۔ بدعت اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زانی زنا کرتا ہے گناہ سمجھ، شرابی شراب پیتا ہے گناہ سمجھ، شیو کروانے والا داڑھی منڈواتا ہے گناہ سمجھ، سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے گناہ سمجھ، شیشہ پینے والا بدبخت شیشہ پیتا ہے گناہ سمجھ، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے گناہ سمجھ، رشوت لینے والا راشی رشوت لیتا ہے گناہ سمجھ، سود کھانے والا سود کھاتا ہے گناہ سمجھ، بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے گناہ سمجھ کے۔ بدعت وہ جرم ہے جس کو کرنے والا ثواب سمجھ کے کرتا ہے جبکہ ہے وہ گناہ۔ اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ہوتی، گناہ سمجھے تو توبہ کرے، وہ دھیان دے ثواب ہے، اجر ہے۔ ثواب ایک جان ہے نہیں، ثواب ہی دارین ہے، بیٹھے بھی ہے تے اگے بھی ہے، خود اگے بھی امید رکھی بیٹھا ہے من ثواب ملے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، آسان لفظوں میں سمجھاتا، قیامت دا دن ہونے جلدی تو نہیں تو آنو، چلو ٹھیک میں نے کوئی نہیں جلدی، میں تو آڑے کو پوچھ لیا بس تو جلدی دے نہیں۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن بھائی قائم ہوگا، رسول اللہ تشریف فرماؤ، آپ کا مال نامہ کھولے، رسول اللہ کا مال نامہ کھولے، ایسا مال نامہ جس میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں، ساری زندگی پاکیزہ، ساری زندگی معصوم، ساری زندگی پاک، جس میں گناہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ہی عمل نامہ ہے جس میں کوئی گناہ خطا ہے ہی نہیں۔ یہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے عمل نامے میں نیکیاں ہی نیکی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حسن اخلاق بھی ہے، ساری صفات، ساری نیکیاں۔ یعنی ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے نماز تو پڑھے لیکن روزہ نہ رکھ سکے، بیمار ہو سکتا ہے روزہ تو رکھے لیکن حج اور عمرہ نہ کر سکے، استطاعت نہ ہو، لیکن کوئی زمانے میں آج تک نیکی ایسی ہے ہی نہیں جو محبوب کے عمل نامے میں نہیں ہو۔ ہر نیکی جس کو نیکی کہا جاتا ہے وہ رسول اللہ کے عمل نامے میں ہوگی، موجود ہوگی۔ وہ عمل نامہ کھولے،
پھر امال نامہ کھولنے دے سارے ہیں دے، پھر بدتیاں دے بھی کھلے گے امال نامے۔ جب بدتیوں کے امال نامے کھولیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہمارا امال نامہ دیکھ، یہ ہمارا نام ملنے دے انہوں نے اتر پتا ہے کھپے آتے جب میں غلطی نہ سجا کر بیٹھا، یا اللہ یہ ہمارا امال نامہ ہے، ذرا اس کو دیکھے نا، ہماری نیکیاں دیکھ، اللہ ہماری یہ نیکیاں دیکھ۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا کہ یا اللہ ہماری نیکیاں دیکھ اور اپنے رسول اللہ کا اعمال نامہ دیکھ، ہمارے اعمال نامے وہ نیکیاں بھی ہیں جو تیرا رسول بھی نہیں کر سکا۔ تیرے نبی نے یہ کام نہیں کیے جو ہم نے کیے، بڑی شان تھی صدیق کی، وہ بھی نہیں کر سکے، سیدنا عمر بھی نہیں کر سکے، عثمان بھی نہیں کر سکے، علی بھی نہیں کر سکے۔ کہنا بڑا سوکھ ہے کہ قرآن حدیثی تے ہے لیکن صحابہ کرام تے کو نہ کیتے۔ اور سن لو یہ بات، جڑا کام صحابہ کرام جو کسے نے نہ کی تھا، سمجھو نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے، ہوتا تو صحابہ کرتے، نہیں کیا تو قرآن حدیث میں نہیں۔ جو سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظ نہ چاہتا۔ یہ تو مطلب ہے تقریر باس کر دے، سپیکر ہی بند ہو گیا۔ یہ بات لکھ لینا، اتنے آسان لفظوں میں تو انہوں بدعت دی، نفرت اور بدعت کا رد کو نہیں سمجھائے گا، بڑے الفاظ آسان میں سمجھو۔ معمولی جرم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بات ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے، کیا ہوا جب ہم 2-3 نوے کام شروع کر دیں۔ اگر وہ مسئلہ قرآن میں ہوتا ہے حدیث میں ہوتا ہے، یا اس طرح سمجھ لے ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ یہ عمل ہے، اس پر میں قرآن کی 1000 آیتیں پیش کرتا ہوں، پھر توجہ کر، یہ عمل ہے، ادھی ہوتے ثبوت لئی میں قرآن سے 1000 آیتیں پڑھتا ہوں اور 2000 حدیث پڑھتا ہوں۔ دسو کنیاں دلیل ہو گئی 3000، مسئلہ ایک تے دلیلہ 1000 قرآن چو تے 2000 حدیث چو۔ پھر بھی ہمارا سوال باقی رہے گا کہ ایک کام صحابہ کرام نے کیتا سی، وہ کہے گا صحابہ کرام نے نہیں کیا، لیکن قرآن کی 1000 آیتوں میں ہے، حضرت حدیث کی 2000 حدیث میں ہے، ہم کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے، تیرا استدلال، تیری دلیل، تیری سوچ، تیرا علم جو ہے نا یہ خود ساختہ ہے، تو رائے پر قرآن کی تشریح کر رہا ہے، تو غلط یہ دلائل بیان کر رہا ہے۔ اگر قرآن میں 1000 نہیں 1 آیت بھی ہوتی اس مسئلے پر تو سب سے پہلے صدیق کرتے، عمر عثمان و علی کرتے، انہوں نے نہیں کیا تو یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، جب صحابہ نے نہیں کیا تو وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ بڑا بندہ سمجھدار ہوتا ہے یعنی میں قرآن جو ثابت کرنا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا تو صدیق نہ کرتے۔ تینوں سمجھ آ گئی قرآن کی، ابو بکر کو سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی شیر خدا علی مرتضیٰ نہیں سمجھے، تجھے سمجھ آ گئی عبداللہ ابن عباس کو سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی عبداللہ ابن مسعود کو سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ آ گئی ہے وہ آیت ابو ہریرہ کو سمجھ نہیں آئی۔ تو بتانا چاہتا ہے کہ مجھے قرآن پر کہ وہ علم دیا گیا ہے جو نبی اور صحابہ کو نہیں دیا گیا، نعوذ باللہ۔ ہم سے پوچھو اس آیت کا معنی کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ
توجہ ہے ماشاء قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جو بھی عمل کرو اس سے پہلے وہ عمل رسول اللہ نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو، یہ پوچھو۔ جو میں کر رہا ہوں صحابہ کرام نے کیا تو وہ عمل کرو، جو رسول اللہ نے کیا ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہے وہ کرو، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا اور رسول اللہ نے نہیں کیا تو سمجھو کہ اس پر ثواب نہیں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ قرآن پاک ایک اور مقام فرما وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد عورت نے اختیار نہیں اپنی مرضی کرے، ہر حال اندر قرآن اور سنت مطابق زندگی بسر کرے گا۔ توجہ فرمائیے، سب سے پہلے ثواب لی اجر ضروری ہے، جڑا عمل کیتا جائے وہ کس نے کیا ہو؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا ہو یا صحابہ کرام نے کیا ہو۔ دوسری اتباع کا دوسرا حصہ سن لیجئے، عمل بھی ثابت ہو اور اگر عمل کا تعلق ہو، توجہ فرمائی، اگر عمل کا تعلق ہو جنس کے ساتھ، اگر وہ جو کر رہے ہیں عمل اگر اس کا تعلق جنس کے ساتھ ہے تو پھر جنس بھی ثابت ہو۔ کس سے؟ پیارے حبیب جناب محمد۔ یہ سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھیے، صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے۔ یہ عمل کس سے ثابت ہے؟ محبوب علیہ السلام سے، کہ صدقۃ الفطر جنہوں فطرانہ کیا جاؤں گا، فطرانہ دینا محبوب نے فرمایا ہر مسلمان مرد پر، عورت پر، بچے پر، بڑے پر، بوڑھے پر فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ عمل کس سے ثابت ہے؟ رسول اللہ سے۔ یہ عمل ایسا ہے جدے اندر جنس ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ دیا کھجور سے، فطرانہ ادا کیا منقع سے، فطرانہ ادا کیا جو سے، فطرانہ ادا کیا نبی علیہ السلام نے گندم سے۔ ایک بندہ آندہ ہے میں فطرانہ دوں گا لیکن بادام کا، کیونکہ بادام کتنے دا کلو فیصلہ باد دسو، کدی لے بھی نے 400، میں نے بھی لے دو بھائی، کتنا سستا ہے، ایڈا لب رہا ہے۔ 400 کلو کہتے ہیں جی بادام ہے، تو 2.5 کلو کتنے ہو گئے؟ 1000۔ ایک بندے کا فطرانہ کتنا بنا 2.5 کلو کے حساب سے؟ 1000 کا۔ گندم تھی 50 کی، 100 کی، جو سستے تھے۔ بادام مانگا ہے، 1000 روپے ایک بندے کی طرف سے ہے، پھر جنہوں بادام دیو گے خوش بھی بڑا ہوئے گا۔ بندہ کہتا ہے میں دوں گا بادام سے صدقۃ الفطر، ہم کہیں گے ثواب نہیں، یہ عمل ثابت ہے لیکن بادام والی جنس ثابت۔ تو کون ہوتا ہے جنس اپنی مرضی کی بنانے والا؟ ایک بندہ کہے قربانی دا جانور میں ذبح کراں گا، اونٹ ذبح کراں گا، عمل بھی ثابت، جانور بھی ثابت۔ ایک بندہ آندہ ہے میں بیل اور گائے ذبح کراں گا، عمل بھی ثابت، جانور بھی ثابت۔ ایک بندہ آندہ ہے میں دمبا یا بھیڑ یا بکرا ذبح کراں گا، جانور بھی ثابت، عمل بھی ثابت، ثواب بھی ہوئے گا، اجر بھی ہوئے گا۔ ایک بندہ آندہ ہے میں مہنگا ترین 35، 40، 50 یا لاکھ کا ہرن لا کے ذبح کروں گا، گوشت لذیذ بھی ہے،
لذت بھی ہے، پیارا بھی ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہوا ہے، گوشت کھا لے گا، قربانی نہیں۔ میں سوال کرتا ہوں قربانی کیوں نہیں ہے؟ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سارے علماء متفق ہے کہ اس کی قربانی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں؟ کیا اونٹ سے خوبصورت نہیں ہے ہرن؟ ہرن حلال نہیں ہے؟ بکری کے مشابہ نہیں ہے؟ گوشت لذیذ نہیں ہے؟ کیوں نہیں قربانی میں ہوتا؟ اس لیے کہ یہ عمل، لیکن یہ جنس حدیث سے ثابت ہے۔ جو جنس ثابت ہو وہ ہو سکتی ہے، اور جو جنس ثابت نہ ہو وہ ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے۔ گوشت کھا لے گے، قربانی کوئی نہیں۔ کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ عقیقہ عمل ہے، ثابت ہے، لیکن عقیقے میں بچے کی طرف سے 2 بکرے ہیں، بچے کی طرف سے 1 بکرا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، بندہ کہ میں کٹا یا گائے یا بیڑا یا بچڑا یا اونٹ ذبح کروں گا، لکھ لو عقیقہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل ثابت ہے، لیکن جنس بکرے کے علاوہ کوئی اور ثابت نہیں ہے۔ ثواب کے لیے جنس بھی مصطفیٰ سے ثابت ہو۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر بیٹا بیٹی ہون دی امید ہے۔ خواتین بیٹھی آنے کہنے لگی اماں جی ام المومنین سیدہ عائشہ، یہ تہانو اللہ نے تواڈے بھائی نے بیٹا دیتا تے تواڈو چاہن والے، تواڈی محبت کرنے والے برادری زیادہ ہے، لہذا اونٹ ذبح کرے آجے، بکرے بکرے نہ کرے آجے۔ بکرے تے دوہاں نال گوشت کتھے پورا ہونا ہے، اونٹ ذبح کرنا۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں نہیں، ہن تے کٹے شٹے لگ جاندے عقیقے چ، بلکہ قربانی دے جانور وچ 2 حصے عقیقے دے تے 5 حصے قربانی کے تحفے۔ تم پر افسوس ہے، تم پر، تم نے محبوب کی سنت کو جانا ہی نہیں ہے۔ کوئی ہے بندہ جیڑا رسول اللہ سے بڑا جانور عقیقے میں ثابت کر دے؟ تو جیڑا جانور ثابت کرے اسے جانور نال تول کے میں انہوں انعام دیا پیسے اندر۔ اونٹ ثابت کر دو، بچڑا ثابت کر دو، کوئی جانور سوائے بکرے بکری کے کوئی اور جانور عقیقے میں تم ثابت کر دو، میں تمہیں اس جانور کے ساتھ تول کے تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر نہیں ہے پھر خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا لوگوں کے اعمال برباد کیوں کرتے ہو، لوگوں کو سنت سے کیوں ہٹاتے ہو؟ ہم سنت پر امت کو قائم کر کے بیٹھے ہیں کہ لوگوں عقیقے میں بڑا جانور نہیں ہے۔ کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نہیں، اگر میرا بھائی عبد الرحمن دے ہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اسا نہیں ذبح کرنا اونٹ، اسی 2 بکرے ذبح کرانگے۔ کیوں؟ ثواب اونٹ اندر نہیں، ثواب مصطفیٰ دی سنت اندر ہے، ثواب طریقہ مصطفیٰ۔ اگر عمل بھی ثابت ہوئے اور جنس بھی ثابت ہوئے، یاد رکھنا تیسری بات، جے حدیث اندر کیفیت اس عمل دا طریقہ اسی طرح ہوئے گا جویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیتا ہے۔ کیفیت بھی اپنی مرضی دی ہو سکتی نہیں۔ ایک بندہ آندہ ہے میں تھک گیا وائج کرنا وہاں آدھے نال نماز جو پڑھنی ہے شادی 4 رکعت پڑھنی ہے،
تے پہلے 4 رکعت پڑھنیاں نے پھر تشہد پڑھنا ہے بندہ آندا ہوئے تھکیا سیدھا پہ جاندا ہے پہلے تشہد پڑھ لیندا ہے تشہد تو بعد تو سجدے کر لیندا ہے تو سجدے تو بعد اتاں اٹھ کے رکوع کر لیندا ہے رکوع کر کے تے قیام کرتا ہے قیام کر کے واپس گھراں نوں چلا جاندا ہے آندا ہے میں مگروں نماز شروع کیتی ہے میں آخر تو نماز شروع کیتی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے علماء فرمان گے نماز نہیں ہوئی ثواب نہیں ہویا گناہ ہویا ہے مولوی جی کیویں گناہ ہو گیا ہے بندہ بیٹھا تحیات للہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلی پڑھیا ہے سبحان ربی العظیم پڑھیا ہے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیا ہے قیام اندر سورۃ الفاتحہ قرآن پڑھیا ہے صرف ترتیب بدلی ہے اتوں تھلے نو جانا سی قیام تو تشہد ول جانا سی میں تشہد والوں قیام ول آیا ہوا سارے علماء کہیں گے ثواب نہیں گناہ ملیا ہے بھائی قرآن پڑھن دا گناہ ملنا ہے سورۃ فاتحہ پڑھیے گناہ کیوں ملے ہے سبحان ربی الاعلی پڑھیا گناہ کیوں ملے ہے سانو کہنے والوں قرآن پڑھیا گناہ کیوں ملے ہے اسا وظیفہ کیتا ہے گناہ کیوں ملے ہے اسا عمل کیتا ہے گناہ کیوں ملے ہے سن لیجئے میں پہلے تشہد پڑھیا پھر سجدے کیتے نے گناہ کیوں ملے ہے میں درود پڑھیا ہے تشہد اندر پھر گناہ کیوں ملے ہے سبحان ربی الاعلی پڑھیا سجدے اندر گناہ کیوں ملے ہے سارے کہنے لگے گناہ ملے ہے کیونکہ کیفیت مصطفیٰ دی نہیں طریقہ بھی مصطفیٰ دا ہوندہ ہے حیت بھی مصطفیٰ دی ہوندی ہے کیفیت بھی مصطفیٰ دی ہوندی ہے اعتدال بھی مصطفیٰ علیہ السلام سکھان گے اطمینان طریقہ کار بھی مصطفیٰ دسن گے یہ سنت مطابق ہوئے گا تے ثواب ملے گا وہ دے اندر بولو اپنی مرضی ہو سکتی نہیں کیوں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اتباع اندر عمل بھی ثابت ہوئے اتباع اندر جنس بھی ثابت ہوئے اتباع لی ضروری ہے کیفیت طریقہ بھی ثابت ہوئے حدیث سننا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے حدیث صحیح البخاری ایک بندہ آیا مسبوق آیا جماعتوں رہ گیا آیا ہے نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر موجود نے صحابہ کرام نال محفل لگی ہوئی ہے وہ بندہ داخل ہویا اس نے ایک نگرے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے رہ گئی ہے نماز فرائض رہ گیا جماعتوں رہ گیا ہے انہیں نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی حاضر ہویا ہے آگے سلام پیش کیتا ہے اور سلام پیش کیتا ہے کنوں سلام دیتا ہے کنوں سلام دیتا ہے اچھی بولو کنوں سلام دیتا ہے ذرا پیار نال اچھی کہو کنوں سلام دیتا ہے کنوں سلام دیتا ہے سلام بھیجیا نہیں سلام دیتا ہے دوسرے ملک چو نہیں بھیجیا سلام حالانکہ دوجے ملک چو بھی پڑھتا تے فرشتے لے جان دے لیکن سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کیتا ہے محبوب بنو نبی علیہ السلام نے سلام پڑھن والے نو سلام دیون والے نو کی فرمایا ہے ارج فضل فَإِنَّ قَلَمْ تُصَلِّ جا نماز دوبارہ پڑھ تو نماز نہیں پڑھی محبوب جی پڑھی تو ہے جویں دی بھی پڑھی ہے سجدہ کرنا چاہیے ہاں دیو نا سجدہ کرنا چاہیے جویں مرضی کر لئی ایک باری یہی پیچھے تے نہ کر لئی لتاں اتاں ہون تے سر تھلے ہوئے سجدہ جو کر لے حیت کیفیت مصطفیٰ کی اپنی مرضی نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی گل نہیں عاشق بھی ہے پیارا بھی ہے محبت بھی کرتا پہ تے درود و سلام بھی پڑھتا پہ یا رسول اللہ درود پڑھن والا تھوڑا مرید ہے 1000 بار بھی درود پڑھو نماز سنت مطابق نہیں تے ارج فضل ہے بھی صحابی رسول ہے بھی مومن ہے بھی پیغمبر دا پیارا نماز بھی مسجد نبوی دی رسول اللہ نے ویکھی تے فرمایا ارج فضل فإن قلم تصلی تو نماز نہیں پڑھی بھی ہے لیکن
رسول اللہ نے فرمایا تو نماز اچھی بولو تو نماز اس پڑھیے تو رسول اللہ نے پڑھ دیا ویکھیا ہے لیکن رسول اللہ نے فرمایا تو نماز کوئی نہیں اسی محنت کرنے ہاں کوشش کرنے ہاں لوگوں پڑھ پڑھ کے مسیطے لے آنے اگو اہل حدیث آدھیں تیری نہیں ہوئی تیری نہیں ہوئی تیری نہیں ہوئی بھائی مسجد میں آ رہا ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کچھ نہ کہو ہم جوڑ جوڑ کے امت کو مسجد میں لا رہے ہیں یہ کہ بیٹھے تیری بھی نہیں ہوئی تیری بھی نہیں ہوئی مسجد میں آئے ہوئے کو کس نے فرمایا تھا تیری نماز کس نے رسول اللہ نے تیری نماز نہیں ہوئی تو جی اسی کہہ دئیے کہ مسجد آئے ہو وضو کیتا ہے محنت کیتی ہے لیکن ایویں سمجھو نماز تو سب پڑھیے کوئی نہیں کیوں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب رسول اللہ نے فرمایا جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز وہ ایویں سمجھے وہ بیچارہ آئے ہی کوئی تسی آگو اسی آئے ہم میں سن لو جیڑا فاتحہ نہیں پڑھدا وہ مسجد آندا بھی ہے وضو بھی کردا ہے کھڑا بھی ہوندا ہے لیکن ایویں سمجھو وہ آئے ہی کوئی نہیں وہ گھنٹہ گار ہی رہے ہے وہ نہیں آیا اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نماز نہیں ہوئی کیوں فاتحہ نہیں پڑھی ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا نماز دوبارہ پڑھ تیری نماز نہیں ہوئی تو نے نماز نہیں پڑھی اگلی بات سن لو پڑھی بھی ہو گئے حضور فرمان کوئی نہیں پڑھی تے سمجھو کوئی نہیں پڑھی رسول اللہ کی حدیث پر اتنا یقین جس طرح حدیث آتی ہے مسند احمد نبی علیہ السلام مدینہ پاک اندر گزرے سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ دے گھر کو گزرے آپ نے فرمایا میرے صحابہ گھر کس دا ہے یا رسول اللہ ابو رافع دے فرمایا ابو رافع روزانہ ہوندا سی محبوب جی ساڈے گھر تشریف لے آؤ اسی تھوڑی دعوت کریے کہ میں بکری رکھی ہو میں انہوں ذبح کرا تو انہوں کواواں کدے ساڑے گھر تشریف لے آؤ لیکن میں کدے بھی نہیں جا سکیا ہو اصرار کرتا رہا ہے اج تہان بھی بھوک لگی ہے تو میں بھی بھوک لگی ہے اللہ دا امر ابو رافع دے گھر کو گزر بھی رہے ہاں جے دروازے کھڑکاؤ تے پوچھو جے ابو رافع گھر ہوئے تے اج دی بکری ہوئی کھا دی جائی جی یا رسول اللہ ٹھیک دروازہ کھڑکڑایا ابو رافع دروازے تے آیا ویکھیا محبوب خوشی سے جھوم اٹھے محبوب جی میری قسمت جاگ اٹھی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے سنا ہے آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ ساڑھے گھر تشریف لے آئے ہو خوش قسمتی ہماری کہ ہمارے گھر آپ تشریف لے آئے فرما ابو رافع تو کہندا ہوندا سے کہ میں بکری ذبح کراں گا یا رسول اللہ کیسا اللہ دا امر ہوا ہے اج جی میں جدوں سمجھیا کہ محبوب پتہ نہیں تشریف لے آن گے یا نہیں اج جو میں بکری ذبح کر دیتی ہے تے اوتے ہانڈی ہوئے تے اوتے وچ پا کے تے ابل رہی ہے تے پک رہی ہے واہ محبوب میری قسمت کہ تسی بھی تشریف لے آئے جس ارادے نیت کے ساتھ رکھی ہوئی تھی وہ بھی تسی بھی تشریف لے آئے فرما ابو رافع او تو کٹ کے تے ہانڈی پائیے پک رہی ہے اتنی دیر تے انتظار نہیں ہوئے گا تیرے ساتھیاں نوں بھوک لگی ہے تیرے محبوب نوں بھی بھوک لگی ہے مینوں دستی دا گوشت ذرا پسند ہے جا ایک دستی لے کے آ تاکہ میں اس دا گوشت تھوڑا جہا کھانے جو تسی پہلے رکھ دو نا سلاد سلوت فرماؤ لے آنا وہ تے کھانے تے پھر اگلا پک جائے سیدنا ابو رافع گئے دستی وچوں ایویں چکی پورا بکرا جو کیتا سی تو آدھا کلو تو نہیں سی نہ لے آتا پورا بکرا تھا بھائی رسول اللہ کی دستی کا گوشت چک کے لے آندے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام نے دستی کھا لی فرمایا گوشت تیار بھی ہو گیا گل بھی گیا تے بڑا پیارا ہے کی لینے دیو بھائی ان کو شاید چاہیے
دستی دا گوشت نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا. فرما ابو رافع جی محبوب جی جا دستی دوجی بھی چھوگ لے, دستی ایک اور لیا. سینا ابو رافع گئے, فرمایا یا اے ابو رافع جلدی جا, دستی جا اور دستی لے آ. کیا فرمایا دستی میں دوسری چکی محبوب کے سامنے آ کے رکھی, آپ نے وہ بھی تناول فرما لی. فرما ابو رافع جی محبوب جی, فرما جا ایک اور دستے لے آ. ابو رافع رو گیا, یا رسول اللہ ایک بکری دیاں دستیاں دو دیا, دو میں لے آ چکا اور آپ کھا چکے. گوشت موجود ہے ہانڈی میں, دستی کا گوشت نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں جا دستی کا گوشت لے, آپ دستی نہیں ہے. فرمایا ابو رافع میں محمد بھی جانتا تھا کہ دستیاں دو ہوتی ہیں اور تو لا چکا, میں کھا چکا. میں نے جو فرمایا تھا جا دستی کا گوشت لے آ, یہ تو چلا جاندہ, بات سن کے چلا جاندہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, عقل سے نہ سوچتا, تو چلا جاتا, ہانڈی کا ڈھکن اٹھاتا, دستی تجھے ضرور مل جاتی, تو وہ لے آتا میں کھا لیتا. میں پھر فرماتا جا دستی کا گوشت لا لے آ, تو جاتا رہتا محمد کی بات مان کے اتباع کر کے, ہانڈی سے کبھی دستیاں ختم نہ ہوتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. خالص اتباع پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں اتباع کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا سن لیجئے, عمل بھی ثابت ہو اور جنس بھی ثابت ہو, کیفیت بھی ثابت ہو. نبی علیہ السلام سے اپنی مرضی نہیں ہو سکتی, طریقہ وہی ہوگا. فرمایا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تو نماز کوئی نہیں پڑھی, سمجھو کہ پھر رسول اللہ نے جو فرما دیا پھر سمجھو کہ کوئی نہیں پڑھی. 3 باری پڑھیے, پھر گیا ہے, پھر پڑھیے, پھر آیا سلام دیتا ہے, پھر گیا ہے, پھر آیا ہے, 3 باری پڑھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نماز کوئی نہیں پڑھی. کیوں؟ نماز تو پڑھتا ہے, رکوع بھی تو کرنا ہے, سجدے بھی کرنا ہے, لیکن جس ترتیب نال تو پڑھنا ہے اے دے وچ ٹھہراؤ نہیں, اطمینان نہیں, ارکان دے اندر تعدیل نہیں. نماز دے اندر تعدیل اطمینان واجب ہے, ضروری ہے. تیرے ارکان اندر تعدیل نہیں, لہذا تیری نماز بولو ہوئی نہیں, کیونکہ عمل بھی ثابت ہو ضروری ہے, جنس دا ثابت ہونا بھی ضروری ہے, بولو کیفیت دا ثابت ہونا بھی ضروری ہے. کہ عبادت لئی زمانہ خاص ہوئے, وقت خاص ہوئے اسلام اندر, تے پھر اسے وقت اندر وہ عبادت ہوندی ہے. بولو اپنی مرضی نال وقت بھی طے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ عید قربان دا آپ نے عطا فرمایا ہے, وہ دے اندر آپ نے مسئلہ بیان کیتا ہے. فرمایا میرے صحابہ قربانی اس بندے دیئے جنہیں نماز عید پڑھ کے قربانی کیتی ہے. صحابی اٹھ کھڑا ہویا, یا رسول اللہ میں سویرے کر کے عید پڑھانا ہے. فرماتا نو کی ہوئے محبوب جی میں ڈیرے تے جنگل ج رہندا سا, میں نے گھر والے نے کہا تم مدینے جائیں گا عید پڑھن, پھر واپس آئیں گا, دیر ہو جائے گی, تو گوشت بنائی جا اسی پکا رکھاں گے, تسی عید پڑھاؤ. محبوب جی صبح میں اٹھیا, غریباں یتیماں مسکیناں اندر پورے ڈیرے تے ڈوکتے دا, مینوں گوشت تقسیم کرن اندر بڑا مزہ آیا ہے. میں گوشت گھر بھی دے آیا, پک جائے گا, تیار ہو جائے گا محبوب جی, اور کچھ میں تقسیم کر کے بھی آ گیا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابی سن, گوشت ہو گیا ہے قربانی.
گوشت ہے، قربانی نہیں ہے. یا رسول اللہ کوئی گھنٹے کا فرق لگا ہونا. فرمایا جڑا کام میں بعد میں سکھاواں جڑا پہلے کریں وہ عمل. حضور نے فرمایا اذان سن کے درود پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا اذان سن کے، اذان دے کے، اذان سن کے پھر درود پڑھو. محبوب جی میں پہلے پڑھنا. فرمایا میری سنت ہے بعد پڑھو. یا رسول اللہ ساڈا طریقہ ہے اسی پہلے پڑھنا. فرمایا میرا حکم ہے بعد ہی پڑھنا ہے. یا رسول اللہ جڑا بعد ہی پڑھے ہوتے وہابی ہوندا ہے تے ساڈی تے وہابیاں دی مسجد فرق کیویں نظر آئے گا؟ ہم نے پہلے پڑھنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، اذان سن کے جواب دے کے پھر درود پڑھو. محبوب جی اساں تے پہلے پڑھنا ہے. فرمایا میرا حکم ہے بعد. یا رسول اللہ تہاڈا حکم 100 باری سر اکھاں تے لیکن اساں انشاءاللہ پہلے پڑھنا. فرمایا میرا حکم ہے. یا رسول اللہ سانوں بھی پتہ ہے تہاڈا حکم ہے لیکن اسی اہل سنت نہیں جی اسی پہلے نہ پڑھیے. فرمایا میرا حکم ہے اذان کے بعد. یا رسول اللہ سر آنکھوں پر. لیکن ہم وہ عاشق ہیں جو حکم پر عمل نہیں کیا کرتے. ہم بعد میں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ بعد میں تو دوسرے گروہ بھی پڑھتے ہیں، ہم پہلے پڑھیں گے. فرمایا جہاں میں نے سکھایا ہو وہ وقت وہ جگہ کا تعین میں محمد کرتا ہوں، تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. لوگوں سن لو، ہمارا کسی سے درود پر اختلاف نہیں ہے. ہمارا جماعت کا مسلک اہل حدیث کا عقیدہ سن لو. ہم کہتے ہیں درود پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، عبادت بہترین عبادت ہے، رب کے جنت کے داخلے کا سبب ہے. جو درود پڑھتے قیامت والے دن پیغمبر کے بہت زیادہ قریب ہوگا. جو درود پڑھتا ہے اس کو شفاعت رسول نصیب ہوگی. جو درود پڑھتے اللہ اسے 10 رحمتیں عطا کرتے. جو درود پڑھتے اس کے 1 مرتبہ اس کے 10 گناہ معاف ہوتے، 10 درجے بلند ہوتے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کا جنازہ نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز سنت نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز وتر نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نفل نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی تراویح اور جمعہ اور تہجد نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز اشراق نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے. جو درود نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پر نہیں چڑھتی. ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی درود سے کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے. لیکن ہم اذان سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اذان کے بعد پڑھو. اذان سے پہلے اور بعد میں 2-4 منٹ کا فرق ہے. تم پڑھتے ہو اذان سے پہلے اپنی مرضی کے ساتھ، ہم بعد میں پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ کی مرضی کے ساتھ. تمہیں اپنی مرضی مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی اتباع مبارک ہو. قل ان کنتم، تھکے شکے تو نہیں ماشاءاللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ دی ذات نال محبت چاہندے ہو خالص اتباع کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دی. جیڑی جگہ، جیڑا وقت، جیڑا زمانہ مصطفیٰ نے خاص کیتا ہوئے اپنی مرضی نال ہو سکتا نہیں. بندہ کہے یار اے انہیں شاہ دی نماز پڑھنی ہے، پتہ نہیں سویرے اٹھاں گے یا نہیں، فجر انہیں پڑھ لئی، ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ فجر نہیں ہوئے گی اور گناہ بھی ملے گا، نماز قبول نہیں ہوئے گی. کیوں کہ نماز فجر دا وقت ہے، وہ شریعت نے طے کیتا ہے
اس وقت تو پہلے وہ نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ شریعت طے کر دی ہے۔ سن لیجئے نبی علیہ السلام نے قربانی عید تو بعد فرمائی ہے، جڑا پہلے کرتا ہے اس دی بولو قربانی نہیں ہوندی۔ میں سننا غور کرنا، بندہ فوت ہو جاندہ ہے جنازے دا شریعت نے طے کر دیتا ہے، جنازے تو بعد میت نو اٹھانا شریعت نے طے کیتا ہے، قبر اندر دفن کرن دی حیت کفیت شریعت نے خود بیان فرما دیتی ہے، پھر انہوں لاش شک اندر دفن کرن تو بعد اوپر پتھر رکھ کے مٹی پان دا شریعت نے طریقہ بیان فرما دیتا ہے، جدو قبر بن جائے او دے ہوتے کھڑے ہو کے دعا کرن دا طریقہ شریعت نے بیان فرما دیتا ہے۔ ہون اعلان ہون لگا ہے، توجہ فرمائیے، جدو دعا ہو گئی ہے قبر تو نکلن لگے نے، مولوی بولے ہے حضرات جڑے مہمان آئے وہ کھانا کھا کے جایا جے تے دعا انشاءاللہ کل 9 بجے ہوئے گی، قرآن خوانی کل 9 بجے ہوئے گی، کل خوانی کل 9 بجے ہوئے گی، دعا کل 9 بجے ہوئے گی۔ ہون اس مولوی کولوں ہاتھ جوڑ کے پوچھو کل 9 بجے کیوں ہوئے گی، تو وقت کیوں طے کیتا ہے جب رسول اللہ نے طے نہیں کیتا؟ حساب تے شروع ہو گیا ہے، جزا سزا تے قبر شروع ہو گئی ہے، یہ سپ آنے سن تے آ گئے نے، جے بچھو آنے سن تے وہ بھی آ گئے، دعا کل 8:45 بجے ہوئے گی، ان بیچارے مار شروع ہو گئی، دعا پرسوں 9 بجے ہوئے گی، یہ قبر میں تڑپ رہا ہے دعا پرسوں 9 بجے کیوں؟ یہ دینی وقت تم نے طے کیا، اس پر دلیل چاہیے۔ یہ دعا عبادت ہے، اس کے لیے وقت تم طے نہیں کر سکتے، تم دن طے نہیں کر سکتے، شریعت خود طے کرتی، جب رسول اللہ نے نہیں کیا تم کون ہو کرنے والے؟ یہ وقت شریعت بتلائے گی، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر فوتید کیا ہوئی نے، جے اور کوئی سمجھ نہ آئے ایک حدیث پڑھنا جو صحیح البخاری اندر ہے، مسجد نبوی دی خاتمہ ہے، بڑی عظیم خاتون ہے، سیاہ رنگ دی ہے خاتون ہے، یہ دی تاریخ بڑی پیاری ہے، یہ دی تاریخ والا اشارہ کر کے بات نو آگے بڑھانا اور کلوز کرنے دی طرف لے کے آنا۔ یہ عورت ہے، سیاہ فام عورت ہے، ایک دن اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والا نو سوار رہی ہے، جان دو گھر اندر ایک عورت دوجے عورت دے والا نو سواریا کر دی ہے، اے پیچھے بیٹھی یعنی امی عائشہ دے والا نو سوار رہی نے، کنگی کر رہی نے والا نو، تے کنگی تھلے گر گئی تے کنگی اٹھائی تے فرما دینا واہ میرے اللہ کتنا پیارا دن سی، اور سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں تینوں پہچانے آنسی۔ اما جی ایسا پوچھن لگی ہیں ایسا اپنی لونڈی کولوں، اس غلام کولوں، اس عورت کولوں، اس پردیسن عورت کولوں کہ اس سرخ موتیاں دے ہار والا دن کیڑا ہے جس دن دا تو تذکرہ کر رہی ہیں میں اللہ نو پہچانے ہے؟ فرمایا جے عائشہ تسا پوچھ ہی لے آئے، یہ بڑا پیارا دن ہے، میں داریا عورت سا، میں نے کوئی رب دے بارے پتہ نہیں سی، نہ رسول اللہ دے بارے، نہ دین دے بارے، نہ شریعت دے بارے، میں غربت دے مارے تنگ آگے ایک بستی اندر آگئی، ایک پنڈ اندر آگئی، میں نے تے کوئی نوکری ملازمت مل جائے، اتے سردار دے گھر جڑا پنڈ دا نمبردار سردار چودھری سی، او دے گھر میں ملازمت مل گئی ہے، او دی بچی نہاون لگی ہے، انہیں اپنا جناب ایک ہار سرخ موتیاں دا ہار سی بڑا قیمتی، انہیں اتارے ہے، اتار کے چرپائیوں تے رکھے ہے تے کہنے لگی ذرا تو خیال رکھی میں نہا کے آئی۔ فرما دیا نے جدوں عورت غسل خانے داخل ہو گئی ہے، شہزادی اور سردار دی بیٹی اندر داخل ہو گئی ہے، چیل آئی انہیں جپٹی ماری تے ہار لے کے اڑ گئی۔ تھوڑی دیر گزری ہو نہا کے باہر نکلی آدھی میرا ہار، انہیں کہا میں اس طرح مندر ویکھے چیل آئی ہے ہار لے کے اڑ گئی، انہیں کہتے موتیاں دے ہار چیلاں چکن جھوٹ بولنی ہے تو چھپا لیا ہے، انہیں کہا میں چوری نہیں کیتی میں نہیں چھپایا، انہیں کہا نہیں تو ہی چھپایا ہے، یا دس دے یا میں ابے نو شکایت لانگی۔ سردار گھر آ گیا شکایت لگ گئی، سردار کہنے لگا تو دس دے تو ہی چوری کیتی ہے، تسی لوگ انج دے ہی ہوندے ہو کم کرنے والے، نعوذ باللہ
تو ہے چوری کیتی ہے لہذا یا ہار دس دے یا تیری تلاشی لئی جائے گی گھر چو ویکھیا ملیا کوئی نہیں اس بدبخت سردار نے پنڈ دے نوجوانن بلا لیا کہنے لگا ساڑی نوکرانی نے ہار چرا لیا ہے گھروں تے لبیا کو نہیں لگدا ہے اس دے کو لے کے دے جیب اندر جسم دے کسے سے اندر انہیں رکھ لیا ہے چھپا لیا ہے انہوں باہر لے جو سزا دے ہوتے دے کپڑے اتار کے تلاشی لوں آندھی میں نے باہر کر لے گیا امی عائشہ انہیں کیا ہار دے نہیں دے کپڑے اتار دے آنگے عورت آندھی ہے میں نہیں سی جان دی کہ اللہ کون اس پنڈ دے لوگ جدو مشکل ویلا آویا اللہ نو پکار دے سن جدو مشکل نہ آویا اس ویلے بتا نو بلان دے سن جدو اوکا ویلے آویا کنو بلان دے سن اللہ ہے سن مشرک سوکھے ویلے بتا نو تے اوکھے ویلے اے پرانے مشرک سن جڑے اس دور دے پرانے مشرک ہوندے سن او سوکھے ویلے تے اوکھے ویلے تے نویں نویں پاکستان اندر سوکھے ویلے اللہ نو تے اوکھے ویلے غیر اللہ اے عورت کہن لگی میں نہیں سی جان دی اللہ کون جدو میرے کپڑے اتارن دینا فیصلہ کیتا ہے میں دل ہی دل کے اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون تیری شان کیا ہے تیری عظمت کیا ہے تیرا مقام کیا ہے لیکن اتنا پتہ چلا ہے تو کوئی ایسی ذات ہے جدو مشکل آوے تے تو کم آنا ہے اللہ میں غریب ضرور ہاں لیکن میرا کدے غیر نے کبھی میرا جسم نہیں ویکھ اللہ میں گناہگار نہیں چور نہیں انہاں چوری دا الزام لگا دیتا ہے میری عزت نو بحال رکھ اللہ نے بڑے اعتماد در چیل نو ہار دے کے واپس بھیج دیتا تو چیل آئی انہیں ہار سٹے آئے قوم دے لوگ کہنے لگے یار یہ تے کوئی نیک خاتون معلوم ہون دیئے یہ تے جو کہندی سیوں میں ہی ہویا ہے چیل آئیے انہیں ہار سٹے ہے یہ کہنے لگے تو سنو معاف کر دے آندھی انہوں معاف نہیں کرنا میں اس پینڈ بستی اندر نہیں رہنا اس پینڈ چوں نکلی ہے عورت فرما دیا دھیرے اندر میں نکل دی پہنچی ایک جنگل ہے جنگل کوئی خیمے لگے ہوئے میں کیا پتہ نہیں کوئی بندے اندر سو رہے ہوں گے سویر تک اتھے ہی انتظار کرنی میں خیمے دے کے پاسے لگ کے بیٹھ گئی فجر دا ویلا ہویا خیمے جو بندہ نکلے انہیں وضو کیتا ہے انہیں کہا اللہ اکبر عورت آندھی ہے میرا دل ٹھنڈا ہویا جس اللہ نے میری مشکل حل کیتی ہے ایک گروہ بھی اسے اللہ نو کوئی منن والا ہے وہ اٹھے نے نزان تو بعد سارے قافلے والے نماز پڑھی ہے سورج چڑھ گیا ہے انہیں ویک ایک عورت ساڑھے قافلے اندر زیادہ آ گئی ہے پوچھے کون ہے میں پوری تفصیل دسی انہیں کیا پریشان نہ ہو اسی محمد مصطفیٰ دے صحابی اسی تنوں لے جائیں گے مدینے اے مدینے آ گئی نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئی آپ نے فرمایا مسجد نبی خیمہ لا دو روٹی دے دے انتظام کر دو خیمہ لگ گیا کدے کدے جا کے ازواج محترمات دی خدمت کرے بال سوار رہی امی عائشہ دے واہ میرے اللہ سرخ موتیاں والا دن جس دن تن میں پہچانے آسی یہی خاتون مسجد نبی اندر جھاڑو دیتا کر دی ایک دن عشاء تو بعد محبوب گھر تشریف لے گئے اے عورت ویکھی ہے صحابیات نے تے فوت ہوئی پئی عورتاں نے غسل دیتا ہے کفن دیتا ہے جڑے صحابہ کرام جاگ رہے سن انہاں نماز جنازہ پڑھیا ہے قبر بنائی ہے دفن کر دیتی ہے کئی دن گزر گئے حدیث صحیح البخاری کئی دن گزر گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی کیڑی جڑی مسجد دے اندر جھاڑو دیتا کر دی تھی یہاں رہتی تھی وہ عورت نظر نہیں آ رہی میرا سوال ہے کیوں محبوب نے کئی دن بعد پوچھیا سویرے پوچھنا چاہیے سی کدوں جدوں بلال مسجد نبوی دے چھت چڑھ کے اعلان کر دے حضرات مدینے والو رات کو مسجد نبوی کی خاتمہ فوت ہو گئی تھی انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رات کو ہم نے اس کو کر دیا دفن۔ اب صحابہ کرام پارے لے کے مسجد نبوی میں آ گئے، قرآن خوانی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ 8:45 تشریف لائیں گے اور دعائیں مغفرت کروائیں گے۔ سارے مدینے کے لوگ پہنچ جائے۔ مجھے بتلاؤ، جنازے پر رسول اللہ سو رہے تھے، آرام فرمان، صحابہ نے جگایا نہیں۔ تیسرے دن پتہ نہیں چلا کیوں؟ کئی دن گزر گئے، 70 کہاں، پھوڑی کہاں، فاتح خانی کہاں، کلام چپڑو کہاں ہے قل کہاں ہے 7واں کہاں ہے 40واں؟ کئی دن گزر گئے، رسول اللہ پوچھتے ہیں وہ مسجد نبوی کی خادمہ نظر نہیں آ رہی؟ تم تو کہتے ہو جب سوال ہوتا ہے تو حضور قبر میں تشریف لے آتے ہیں، تو آپ کو سویرے کہنا چاہیے تھا، تم نے جگایا کیوں نہیں، اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے تب پتا چلا جب حساب ہونے لگا اور میں وہاں پہنچا۔ بتلاؤ کسی کی حالت رسول اللہ نے بتلائی ہو؟ کبھی آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو فلاں فوت ہوا تو میں اس کے پاس قبر میں حساب کے وقت میں دیکھ رہا تھا، میں وہاں پہنچا تھا، مجھے رب لے گیا تھا، اور فرشتوں نے میرے سامنے سوال پوچھا ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ اس نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ جواب دیا، فلاں نے ٹھیک دیا، فلاں نے غلط دیا۔ کبھی رسول اللہ نے پورے 23 سالوں میں دور نبوت میں کبھی دعویٰ کیا ہو؟ ایک حوالہ لائیے کہ میں آج فلاں کی قبر میں گیا ہوں۔ یہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی قبر میں جاتے ہیں، جب زندہ تھے سوال ہوتا تھا، لوگ مرتے تھے قبریں بنتی تھی، سوالات ہوتے تھے، رسول اللہ تشریف لے جاتے ہوتے تو بتلاتے فلاں نے جواب یہ دیا، فلاں نے یہ دیا۔ جب زندگی میں دعویٰ نہیں ہے تو پھر سن لو موت کے بعد ہمیں تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے۔ تم غلط بیانی کرتے ہو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر پاک میں تشریف لاتے۔ قبر کافر کی ہو، حساب کافر کا ہو، اور تم کو حضور تشریف لاتے ہیں، یہ تمہاری محبت مانتی ہوگی، ہماری عقیدت نہیں مانتی۔ بندہ کافر ہو، قادیانی ہو، مرتد ہو، مرزائی ہو، اس سے سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مرتد سے ہوتا ہے، کافر سے ہوتا ہے، زندیق سے ہوتا ہے، بے ایمان سے ہوتا ہے، ناپاک سے ہوتا ہے، گندے بندے سے ہوتا ہے، مشرک سے ہوتا ہے، بدعتی سے ہوتا ہے، سود خور سے ہوتا ہے، حرام خور سے ہوتا ہے۔ چلو اور کوئی سمجھ نہیں آئی تو مرزا قادیانی تو بھی تو ہویا ہوگا۔ تم کیا کہتے ہو کہ حضور وہاں تشریف لاتے ہیں؟ سن لو، یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ حضور کی تعظیم و توقیر کے خلاف عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کو نہیں آج تک سمجھ پائے، ہمیں سمجھائیے۔ اگر قرآن و سنت کے دلائل تمہارے پاس موجود ہے، ہمارا عقیدہ ہے قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر فرشتے سوال پوچھتے ہیں، میت جواب دیتا ہے، وہاں حضور علیہ السلام تشریف نہیں لاتے۔ یہ رسول اللہ کی عزت، شان، مقام، تقدس کے خلاف ہے۔ سوال، تیسرا دن گزر گیا ہے، بولو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کوئی اعلان کروایا نہیں۔ تیسرے دن کی دعا، یہ کل خوانی وقت تم نے طے کی ہے، شریعت کی دلیل پیش کیجئے۔ اتباع اندر عمل ثابت ہونا، بولو عمل کے ساتھ جنس ہو تو جنس کا ثابت ہونا۔ تیسری بات کیفیت کا ثابت ہونا، جیڑا وقت عمل کے لیے خاص کیا جا رہا ہے یاد رکھیے وہ وقت بھی ثابت ہونا، جیڑا مہینہ خاص کیتا جا رہا ہے مہینے کا ثابت ہونا، جیڑا دن ثابت کیا جا رہا ہے عید الفطر کا وہ دن ثابت ہونا، عید الاضحیٰ کا یوم عرفہ کا دن ثابت ہونا، طواف کا دن ثابت ہونا، عرفات کا دن ثابت ہونا۔ مزدلفہ میں عبادت دن خاص ہے، شریعت طے کرے گی، منی کی باتیں شریعت طے کرے گی، اپنی مرضی سے وقت جناب نہیں طے ہو سکتا۔ سن لیجئے، اور اگر جگہ جگہ وقت کے ساتھ جگہ خاص
ہو تو عمل کے ساتھ شریعت طے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حدیث کہتی ہے لا اعتکاف الا فی مسجد، مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب کوئی عورت کہے میں گھر بیٹھ کے اعتکاف کروں گی، اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے جگہ مسجد ہے، اور مسجد کس نے طے کر دی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی بندہ کہ سیون جا کے طواف ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ایک جگہ کا نام ہے بیت اللہ، وہاں طواف ہوگا، کسی اور کا طواف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پتھر طے کر دیا ہے، حجر اسود کو چومنے، اب کسی اور پتھر کو نہیں چوما جائے گا، کیونکہ پیغمبر نے طے فرما دیا ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ مصطفیٰ نے کر دیا، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں 2 رکعت خاص نماز پڑھی جائے، یہ مقام ابراہیم کو حاصل ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے میں یہاں سے جا کے وہاں سے واپس آ کے صفا مروہ کی سعی کر لوں گا، نہیں، یہ عبادت ہے اور جگہ کے ساتھ خاص ہے، اسی جگہ پر ہوگی تو یہ صحیح ہو سکتی ہے، اپنی مرضی کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے یہ پانی ہے، بڑی لیبارٹری انہوں نے چیک کی، اس میں شفا ہے، نہیں جھوٹ بول سکتا، نہیں دعویٰ کر سکتا۔ ایک پانی ہے زمزم جس کا تعین محمد مصطفیٰ نے کر دیا ہے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ کی دیواروں کو بھی نہیں چومے گا، بیت اللہ کے غلاف کو بھی نہیں چومے گا، بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں چومے گا، بیت اللہ کے پلروں کو نہیں چومے گا۔ چومنے کے لیے حجر اسود محمد مصطفیٰ نے طے کر دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ جگہ شریعت طے کرے گی، عبادت شریعت طے کرے گی، کیفیت شریعت طے کرے گی، جنس شریعت طے کرے گی، مقدار شریعت طے کرے گی۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں 20 رکعت پڑھوں گا، نہیں، یہ رمضان کی تراویح رسول اللہ نے تعداد مقدار مقرر فرما دی ہے، جہاں 1 سا ہوگا وہاں 1 سا ہوگا، جہاں 1 کلہ ہوگا وہاں 1 کل ہوگا۔ جو محبوب علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ اتنی گاؤں پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، رسول اللہ بیان فرمائیں گے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ اتنے اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، اتنی بھینسوں پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، اتنے سونے پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، اتنی چاندی پر اتنی زکوٰۃ ہوگی، نہری اناج غلے پر اتنا عشر ہوگا، جناب برانی زمین کی آمدن پر اتنا جناب عشر ہوگا۔ یہ شریعت طے کرے گی، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ نہ رمضان کے حوالے سے کوئی عمل آپ بندہ طے کر سکتا ہے، نہ حج کے حوالے سے، نہ نوافل کے حوالے سے۔ ہر عمل شریعت طے کرے گی، تب اتباع ہوگی۔ بندہ کہے گا کہ میں عبادت کروں اپنی مرضی سے، وہ طریقہ میری مرضی کا، وقت میری مرضی کا نہیں ہو سکتا، جنس میری مرضی کی نہیں ہو سکتی۔ ہر بات شریعت طے کرے گی۔ جب شریعت کی چھاننی میں پن کے عمل کرو گے، پھر آواز آئے گی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالص اتباع میری، اللہ محبت بھی کرے گا، گناہ بھی معاف کرے گا۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ ایک ہوتا ہے زینت کے، ایک ہوتا ہے زینت کے لیے وہ کڑا وغیرہ کوئی چیز وغیرہ باندھتا ہے، دوسرا ہے کوئی خاص نظر و نیاز یا کوئی دم کروا کے۔ ایسے کڑے پہننا حرام، ایسے شریعت میں جائز نہیں۔ جس نے کوئی ایسا کڑا وغیرہ لٹکایا وہ اسی کے سپرد ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں پہنی جا سکتی۔ ساڑھا ویسے گزارا کڑیاں تو بغیر ہو رہے، ساڑھے نہ رل جو ساڑھے مطلب کسے کڑے تو بغیر ہی سن، کوئی جن بھی نہیں پہنتا، کوئی بھوت بھی نہیں پہنتا، کوئی عصیب نیڑے نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کڑوں کے بغیر اللہ رحمت کر رہا۔ آ جائے
انشاءاللہ اگر کڑے تو جان چھڑانی ہے تو اہل حدیث ہو. اور کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے والدین زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اس اجتماع میں بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جن کے بیٹے نہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جتنے بھی تیرے بندے جن کے نیک بیٹے نہیں ہیں اللہ انہیں نیک بیٹوں سے نواز دے. اللہ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک بیٹوں سے نواز دے. اللہ ان کے دل کی نیک تمنا چاہت کو پورا فرما دے. اللہ بھائی احمد صاحب یہاں موجود ہے ان کے والد محترم بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے مولانا مبشر احمد ربانی صاحب مولانا نعیم بٹ صاحب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے وہاں عطا فرما. اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. اللہ اس پروگرام کو ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا. جناب آپ نے یہ پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مارد اولاد گھر میں برکتیں عطا فرما. اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہتے دنیا تک آباد فرما. جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ تو ان کے گھروں پر رحمت نازل فرما. محترم قاری صاحب اور پوری جماعت کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھ. اللہ ان کی دینی کوششوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمارے ملک کو کرونا وبا سے محفوظ فرما. پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو ختم فرما دے. اللہ پوری دنیا کی حالات کو نارمل فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا دین کا شریعت کا عدل کا بول بالا فرما دے. اللہ ہمارے ملک میں امن اور سکون اور مال کی حفاظت عطا فرما دے. اللہ ہماری جان مال کی حفاظت کا اس ملک کو اللہ گوارا بنا دے. اللہ اس ملک کو امن کا گوارا بنا دے. اللہ اس ملک کو اندرونی بیرونی خارجی داخلی خطرات سے محفوظ فرما. اللہ کشمیر و افغانستان عراق شام برما میں جہاں تیرے بندے مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.